إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. السلام علیکم ناظرین کرام، آج بیت اللہ الحرام میں عین اس وقت جب خطبہ جمعہ جاری تھا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نہ صرف حرم کے اندر پریشانی کی لہر دوڑ گئی بلکہ پورے عالم اسلام میں تمام مسلمان پریشان ہو گئے، ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ ہوا یہ کہ آج خطبہ جمعہ کی باری تھی شیخ ماہر المویکلی کی، جو بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں، ایک زمانہ ان کے انداز تلاوت کا مداح ہے، امام حرم ہیں، بہت قابل عزت ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا تعارف بھی ہے، آپ کی پہچان بھی ہے، عزت بھی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے نصیبے میں لکھی تھی کہ وہ مصلی حرم پر کھڑے ہوں گے اور منبر حرم پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید صفیں باندھے یہ خطبہ سن رہے تھے، اور عین اس وقت جب آپ خطبے کے دوران دعائیں پڑھ رہے تھے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں، تو اچانک آپ کی زبان لڑکھڑا گئی اور آپ نے ایک لرزتے ہوئے لہجے میں یہ عربی میں کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کھڑی کر دو۔ وأقم الصلاة إن الصلاة اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت گھبرا گئے، انہوں نے دعائیں شروع کر دیں، اور اس دوران شیخ سدیس بھی وہاں موجود تھے حفظہ اللہ تعالی، جو امور حرمین کے معاملات کے نگران بھی ہیں، اور اسی طرح جو حرم کے سب سے سینئر عمر کے اعتبار سے امام ہیں شیخ صالح الحمید، وہ بھی موجود تھے، دیگر ائمہ بھی موجود تھے، تو وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ خیر شیخ کی طبیعت کچھ سنبھلی اور انہوں نے نماز شروع کروا دی، اور جب انہوں نے الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھی تو تھوڑی سی پڑھی تھی کہ پھر اچانک وہ گر گئے، اور جب گرے تو ظاہر ہے ایک بہت عجیب و غریب وہاں کیفیت بن گئی۔ ظاہر ہے لوگوں کو ائمہ حرم سے جو محبت ہے وہ کسی بادشاہ سے بھی محبت نہیں ہوتی۔ پھر شیخ سدیس آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کروائی۔ شیخ کو اس وقت لے جایا گیا ہاسپٹل، اور جو ترجمان ہیں حرمین کے معاملات کے، انہوں نے بتایا ہے کہ اب ان کی طبیعت کافی سنبھل گئی۔ جہاں تک حرم سے آپ کے تعلق کی بات ہے تو 1426 اور 1427 یعنی ہجری اعتبار سے آپ پہلے امام مقرر ہوئے مدینہ میں مسجد نبوی کے، پھر 1428 سے لے کر آنورڈ آپ حرم میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آج تک یعنی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور آج ان کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سے پوری امت مسلمہ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ناظرین کرام، یہ جو ائمہ حرم ہیں ان کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، ان کا جینا بھی کیا جینا ہے، کہ یہ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو حرم میں، یا یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو حرم میں، یہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں تو حرم میں، ان کا تعلق ہے تو حرم سے، ان کی دوستیاں ہیں تو اہل حرم سے، ان کا وقت گزرتا ہے تو حرم میں، ان کی نماز ہوتی ہے تو حرم میں، اب ان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، انسان ہے تو وہ بھی حرم میں، یہ صحت یاب ہوتے ہیں تو وہ بھی حرم میں، اور ان کے لیے دعا کی گئی تو وہ بھی حرم میں، اور ان کے لیے اعلان جاری کیا گیا تو وہ بھی حرم میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصی انعام سے نواز رکھا ہے کہ وہ کائنات کی سب سے مقدس ترین یعنی مسجدوں کے امام ہیں، اور جہاں تک ان ائمہ کا تعلق پاکستان سے ہے تو وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ پیغام ٹی وی سے تعلق ائمہ حرم کا بہت قریبی تعلق ہے، بہت محبت کا تعلق ہے۔ پیغام ٹی وی کی اکثر تقریبات جو سالانہ ہوتی ہیں وہ حرم آڈیٹوریم میں یا ائمہ کے یعنی نگرانی میں وہیں حرم کے آس پاس کسی جگہ ہوتی ہیں۔ ائمہ حرم پیغام ٹی وی کے یعنی شیخ سدیس جو ہیں، یہ ہمارے اس پیغام ٹی وی کے اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کسی بھی دنیا بھر کے چینل میں سے پیغام ٹی وی کو، پاکستان کے چینلز میں سے پیغام ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اعزازی طور پر آپ پیغام ٹی وی کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ کئی ائمہ کرام وہ پاکستان میں آ چکے ہیں، اور شیخ سدیس حفظہ اللہ تو جب پاکستان آئے تھے انہوں نے باقاعدہ یعنی پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا تھا۔
تو یعنی ہمارا تعلق حرم سے بھی ہے، اہل حرم سے بھی ہے، ہمارا تعلق ائمہ حرم سے بھی ہے۔ ہر مسلمان تڑپتا رہتا ہے، اور پاکستانیوں کی حرم اور اہل حرم سے جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو شیفتگی ہے، جو تعلق ہے، جو ایک یعنی واسطہ ہے، وہ کمال کا ہے، وہ محبت پر مبنی ہے، وہ خالص دین کی بنیاد پر ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جب وہ ائمہ حرم مصلی حرم پہ کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اس موقع پر جب ہمارے شیخ علیل ہیں، اگرچہ وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح حرم سے ہمارے لیے دعاؤں کے تحائف فضا میں اڑتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، تو ہم پاکستانی بھی ضرور ان کے لیے دعا کریں، ہماری طرف سے بھی محبت کا جواب محبت میں جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو زندگی بخشے، وہ قرآن پڑھتے رہیں، وہ نمازیں ادا کرتے رہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دیتا رہے کہ ہم حرم میں پہنچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصلی حرم پر قائم رکھے، اور اللہ ہمیں حرم میں حاضری کی توفیق دے کہ ہم شیخ کے پیچھے جا کے آواز قرآن سنیں، تلاوت قرآن سنیں، اور ہمارا دل نور ایمان سے بھرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔